بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مرنے سے 40 دن پہلے کے احوال۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام مخلوقات کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام شجر المنتہا ہے۔ جب کسی بندے کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت سے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت مریض اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کا مجھ کو حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پترا جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے تو مجھ کو نہیں پہچانتا؟ میں وہ ہوں کہ تیری اولاد اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے۔ آج تیری روح قبض کروں گا اور تو اپنی اولاد اور اقارب کو بھی دیکھے گا۔ میں وہ موت ہوں کہ اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں۔ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مال اور اولاد اور قوت رکھتے تھے۔ پھر ملک الموت سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ تو نے دنیا کو کیسے پایا؟ اس کا کیا حال دیکھا؟ اگر وہ بندہ گنہگار ہوگا تو کہے گا میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پا لیا۔ پھر اللہ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی ہے اور کس قدر تو نے گناہ کیے ہیں۔ تو نے نصیحت کی بہت ساری باتیں سنی لیکن تو نے نہیں سنا۔ تجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا مال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے تو سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہیں پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی کہیں نہیں پایا۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر تلاش کیا مگر تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہیں پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ہم تیری ایمان لکھنے پر موکل تھے، اور نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھ یہ تیرا اعمال نامہ ہے۔ اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا سب کی روح قبض کر لیتا ہے یا ان کے ساتھ اور بھی فرشتے کام میں شریک ہوتے ہیں؟ فرمایا روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں، اور ملک الموت سب کے سردار ہے اور ان کا ہر قدم دنیا کے برابر ہے۔ پھر ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مومنین کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بہت سے فرشتے ملک الموت کے پاس ہوتے ہیں جو میت کے روح قبض کرنے کے وقت آتے ہیں، اور بعض فرشتے میت پر دعا کرنے والے کے ساتھ آمین کہتے ہیں اور بعض میت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک کہ اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جاتی۔ موت کے بعد میت کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں انہیں احوال برزخ کہا جاتا ہے۔
احادیث سے بطور خلاصہ جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان کا مختصر بیان یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ ابھی اتنی دور واپس آئے ہیں کہ ان کے جوتوں کی آواز میت سنتا رہتا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور 3 سوالات اس سے کرتے ہیں۔ من ربہ کا، تمہارا رب کون ہے؟ من دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ظاہر کر کے پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر ان تینوں سوالات کے جوابات صحیح دیے تو اس کی قبر میں 70 ہاتھ چاروں طرف سے وسعت کر دی جاتی ہے اور قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تم دلہن کی طرح سو جاؤ۔ اگر جوابات نہیں دے سکا اور حیرانی و پریشانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، تو پھر زمین سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جاؤ۔ پس اس کی تنگ ہونے سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں اور قیامت تک اسے مختلف قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کر کے لذتوں کو بدمزہ کر دو تاکہ ان کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ موت کو یاد کرنے کی 4 صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیاوی مال و دولت میں مگن ہو کر اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے موت کو یاد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ موت کی مذمت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس طرح موت کو یاد کرنا اسے اللہ عز و جل سے مزید دور کر دیتا ہے، تو یہ تذکرہ موت ناجائز اور ممنوع ہے۔ البتہ اگر وہ اس لیے موت کو یاد کرتا ہے تاکہ دنیاوی نعمتوں میں اس کی دلچسپی نہ رہے اور لذتیں بدمزہ ہو جائے تو یہ تذکرہ موت شرعاً مذموم نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص موت کو اس لیے یاد کرتا ہے تاکہ دل میں خوف خدا پیدا ہو اور یوں اسے سچی توبہ نصیب ہو جائے تو یہ تذکرہ موت شرعاً جائز اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اگر یہ شخص موت کو اس خوف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے کہ کہیں سچی توبہ سے پہلے یا سامان آخرت کی تیاری سے پہلے موت نہ آ جائے تو ایسا کرنا قابل گرفت نہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص موت کو اس لیے یاد کرتا ہے کیونکہ موت اپنے محبوب رب عز و جل سے ملاقات کا وعدہ ہے اور محبت کرنے والے محبوب سے ملنے کا وعدہ کبھی نہیں بھولتا، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ موت دیر سے آتی ہے، لہٰذا یہ شخص موت کی آمد کو پسند کرتا ہے تاکہ نافرمانی کے اس گھرے سے جان چھوٹے اور قرب الہی کے مرتبے پر فائز ہو سکے، تو یہ تذکرہ موت بھی جائز، شرعاً محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ نمبر 3، اگر احکام شریعہ کے موافق زندگی گزارنے والا فرائض و واجبات و سنن کا پابند کوئی شخص اس لیے موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی تمنا کرتا ہے کہ موت کے وقت یا قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی تو یہ تذکرہ موت بھی شرعاً محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور موت کے وقت سختی سے بچائے، آمین۔